بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج غزوہ بدر کے بارے میں مسلمانوں کو انفارمیشن دینے کے لیے یہ ایک ویڈیو بنائی ہے تاکہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اس عظیم معرکے کے بارے میں، اس عظیم دنیا کی سب سے عظیم جنگ کے بارے میں جان سکیں۔ تو یہ بات جو ہے جو سٹارٹ ہوئی انشاءاللہ آج قرآن اور حدیث کے ذریعے، قرآن پاک کی آیتیں اور حدیث اور روایات وغیرہ ان کے ذریعے مکمل انشاءاللہ ڈیٹیل ہوگی۔ تو شروعات جو ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے سائے میں ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، تو ابو جہل اور قریش کے بعض دوسرے لوگوں نے کہا کہ اونٹ کی اوجھڑی لا کر کون ان پر ڈالے گا۔ مکہ کے کنارے ایک اونٹ ذبح ہوا تھا اور اسی کی اوجھڑی لانے کے واسطے ان میں سب نے اپنا اپنا یعنی کہ آدمی کو بھیجا، وہ جو وہاں پر موجود تھے۔ اس اونٹ کی اوجھڑی اٹھا لائے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نماز پڑھتے ڈال دیا، اور انہوں نے اوجھڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس وقت ڈالی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جب آپ سجدے میں جائیں گے نا تو ہم آپ کے اوپر اوجھڑی ڈال دیں گے تاکہ وہ اس کے بوجھ سے اٹھ نہ سکیں۔ تو کافی بندے اٹھا کر لائے تھے اس اونٹ کی اوجھڑی کو، تو جب انہوں نے ڈال دی تو کسی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سر مبارک اپنا اٹھایا نہ گیا بوجھ کی وجہ سے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری اور چہیتی بیٹی، تو وہ آئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے اس گندگی کو اٹھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس شخص کے لیے بد دعا کی تھی۔ یہاں سے جنگ بدر کا آغاز ہوا اور ان کا انجام کیا ہوگا وہ آپ خود سنیے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی، اے اللہ قریش کو پکڑ، اے اللہ قریش کو پکڑ۔ ابو جہل بن ہشام، ایک تو یہ منحوس کتا تھا، دوسرا تھا عتبہ بن ربیعہ، تیسرا تھا شیبہ بن ربیعہ، یہ اسی کا بھائی تھا، اور تیسرا تھا ولید بن عتبہ، یہ جو تھا یہ عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا تھا۔ اس کے علاوہ ابی بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط، سب کو پکڑ لے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چنانچہ میں نے ان سب کو جنگ بدر میں بدر کے کنویں میں دیکھا کہ سب کو قتل کر کے اس میں ڈال دیا گیا، اور ساتواں شخص جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو منحوس بدبخت تھا وہ کون سا تھا؟ امیہ بن خلف نے بیان کیا کہ امیہ یا ابی شک کے ساتھ، لیکن صحیح وہ کہتے ہیں امیہ تھا۔ تو یہ تھی یہاں سے شروعات کہ یہ کس طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بناتے تھے، ہنستے تھے اور نماز پڑھتے ہوئے تنگ کرتے تھے، اور قریش مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پر رہنا مشکل کیا ہوا تھا۔ تو اب آ جاتے ہیں جنگ بدر کی ڈیٹیل کی طرف۔ بدر سے پہلے بھی ایک جنگ ہوئی تھی، پہلی جنگ ودان یا ابوا، تو وہ پہلی ہجری میں لڑی گئی تھی۔ تو جنگ بدر میں کفار کا جو سردار تھا وہ ابو جہل تھا۔ تھوڑی ڈیٹیل بتا دیتے ہیں۔ جنگ بدر کس ہجری میں ہوئی تھی؟ وہ 2 ہجری میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر کس اسلامی مہینے میں؟ وہ رمضان میں ہوئی تھی۔ 313 مسلمان تھے، اور وہ جو عیسوی کے حساب سے جو
دن بنتا ہے وہ 624 عیسوی تھی۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر کا ایک اور نام وہ غزوہ کبریٰ بھی ہے، اور یوم الفرقان بھی اس دن کو بولا جاتا ہے، غزوہ بدر کو۔ اس کے علاوہ بدر جو ہے یہ ایک ویلیج بھی بولتے ہیں، اور بدر میں جو ہے نا ایک کنواں ہے، گاؤں ہے یہ بدر اصل میں، اور اس میں اصل میں کیا ہے، ایک کنواں موجود ہے، اور وہ جو کنواں تھا وہ بدر نامی شخص کا تھا، اس لیے اس کو ذرا جو علاقہ تھا، گاؤں تھا، اسے بدر بولتے ہیں۔ اور 1000 ادھر سے کفار تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ اور مسلمانوں نے جو جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے وہ گرین کلر کے تھے، اور بدر مدینہ کا قریب تھا، مدینہ سے 60 میل کے فاصلے پر، اور یہ سورہ آل عمران میں بھی ہے، اور سورہ انفال میں بھی ہے، اور سورہ حج میں بھی غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ ان کے اندر تو ایک ہی تھی سورہ عمران، اس کے اندر ہے، اور 70 قتل ہوئے تھے، اور باقی کیا ہوئے تھے ابھی ڈیٹیل اس کی ساری چلے گی کہ کون کون جو تھا کس کس کو قتل کیا تھا اور کیا کیا واقعہ تھا، پورا وہ ابھی سٹارٹ ہوگا۔ اور 14 مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، اور ان کے نام بھی مزید ڈیٹیل میں اب آگے جا کر آئیں گے۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں ذرا۔ بدر جو تھا نا اصل میں 80 میل کے فاصلے پر نا ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا کیا نام تھا؟ بدر تھا۔ اسی کے نام پر اس جگہ کا نام کیا رکھا گیا تھا؟ بدر۔ اور یہاں پر ہی کیا ہوئی تھی؟ بہت زیادہ خون ریزی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور جنگ ہوئی تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان۔ تو غزوہ بدر رجب 2 ہجری رمضان 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ جو بدر ہے نا، بدر کا سٹارٹ سے پہلے بھی ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جنگ بدر کی شروعات میں نا اصل میں انہوں نے جو تھا نا رجب 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 آدمیوں پر نا ایک مشتمل ایک دستہ اس غرض سے بھیجا کہ قریش جو ہے نا کہ تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے۔ تو اتفاق سے ایک قریشی قافلہ مل گیا، اور دونوں گروہوں کے درمیان کیا ہو گئی تھی؟ جھڑپ ہو گئی تھی۔ یہ بدر سے پہلے کی بات ہے، ابھی بدر نہیں ہوئی تھی، جنگ بدر اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو جس میں قریش مکہ کا ایک شخص عمر بن الحضرمی مقتول ہوا، یعنی کہ وہ قتل، اور 2 گرفتار ہوئے، یعنی کہ وہ جو تھا نا شخص وہ قتل ہو گیا، عمر بن الحضرمی، ٹھیک ہے، اور 2 گرفتار ہو گئے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ قتل ہو گیا۔ تو خیر پھر وہ جو 2 قیدی کر لیے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاسوسی کے لیے بھیجا تھا کہ قافلہ وغیرہ جو تھا نا، کیونکہ انہوں نے جو ہے نا مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ بھی کر لیا تھا، اور انہوں نے شروعات کر دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا تھا کہ ہم نے ان کا کیا کرنا ہے؟ قافلے پر حملہ کرنا ہے، اور ان کا مال جو ہے جس طریقے سے انہوں نے ہماری پراپرٹی پر حملہ کر کے کیا ہے تو ہم نے بھی لوٹ لینا ہے ان کا مال۔ تو پھر ہوا یہ کہ مقتول کے ساتھ جب جھڑپ ہوئی تو خوب جب ان کی خبر پہنچی واپس مکہ میں، تو مکہ والوں نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا کہ، اور جو تھا نا قتل ہوئے تھے انہوں نے بھی سوچا تھا کہ ہم نے ان کا کیا لینا ہے؟ بدلہ بھی لینا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان حالات میں نا مکہ اور مدینہ کے درمیان کشیدگی بڑھتی رہی، اور اس حوالے سے یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ ایک مکی سردار قرض کاف ریز بن جابر فہری نے
مدینہ کے باہر مسلمانوں کی ایک چراگاہ پر حملہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے۔ اب دیکھیں انہوں نے شروعات تو ایسی کی تھی، اور ساتھ میں آپ صلی